جناب یاسر جہانگیر صاحب, رانا ادریس صاحب, آزاد فاروق صاحب, عظیم گھربندہ صاحب, اسلم صاحب, مدثر صاحب, حاجی ستار صاحب, عرفان صاحب, عمران صاحب, اعظم بخاری صاحب, مائی بردر اسد انصاری صاحب, جناب راجہ حسن اختر صاحب, عرفان سونی صاحب, اینڈ آل ریسپیکٹڈ ممبرز پاکستان انجمن تاجران, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور ویلکم کرتا ہوں لاہور چیمبر میں. آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے ویسے بھی ہماری جو کمپین چلائی تھی اور پھر ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کروایا, اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. اور آج آپ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں اس کے لیے بھی آپ سب دوستوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے جو لاہور چیمبر کے ایس وی پی ہیں جناب تنویر احمد شیخ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ایک بات, آپ چونکہ آپ کا تعلق عظیم بھائی آپ نے بتایا کہ پورے پاکستان سے ہے, تو اسپیشلی لاہور کے حوالے سے اگر جو دوست انوالو تھے لاہور الیکشن میں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الیکشن کتنا سخت تھا, کتنا کمپٹیشن تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں 102واں پریزیڈنٹ ہوں. لاہور چیمبر کی ہسٹری 102 سال پرانی ہے, تو اس 102 سال کی ہسٹری میں ایسے الیکشن کبھی نہیں ہوئی, اور ایسی لینڈ سلائڈنگ وکٹری بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. تو اس میں چونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, کسی انڈیویجول کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا اور اتنا مضبوط کارواں بنایا کہ میرے خیال میں یہ آنے والے رستے میں جو بھی اس کے رستے میں آئے وہ سب کو ہی بہا کے لے گی. یعنی پورے لاہور کی جتنی وہ تھی نا بڑی بڑی طاقتیں, وہ ایک طرف تھی, اور ہمارا جو الائنس تھا, ہمارے گروپ کا جو لوگ تھے وہ ایک طرف تھے. اور ان کے مسائل, ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا بہتر انپٹ دے سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری اکانومی کو جو مشکلات درپیش ہیں, پاکستان کی اکانومی اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے, تو نیچرلی جو اس کا امیڈیٹ امپیکٹ یا ایفیکٹ آتا ہے تو وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی پہ آتا ہے. ہماری اکانومی چونکہ اس وقت کمزور ہے فار سم ریزن, اور اس کمزور اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنے طریقے اڈاپٹ کر رہی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکانومی, اگر آپ نے اکانومی کا پہیہ چلانا ہے تو یہ دونوں پروپورشنل ہیں بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ. ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پروپورشنل ہے ڈائریکٹلی بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ. جتنی کسی ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں اتنی ہی ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس جنریشن زیادہ ہوتی ہے. تو سو فار اس وقت ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس نے ہمارے بزنس کو بالکل اسٹیگننٹ کر دی ہے, اور ہماری اکانومی ایسے لگتا ہے ایک اسٹیج پہ آ کے جو پھر ایک طرف ریورس کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے کچھ 3 سے 4 ماہ کا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $9.3 بلین ہو چکا ہے. تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یا جو ہمارا اپنا ارننگ اور ایکسپینس میں جو بیلنس پھر مائنس کی طرف چلا گیا ہے, تو اس حوالے سے ظاہر ہے پھر گورنمنٹ اقدامات کرتی ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو صرف پرابلم اس جگہ پہ آتی ہے کہ وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے, وہ ہونے چاہیے بزنس کمیونٹی کی مشاورت کے ساتھ. جو سختیاں جو اس وقت سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس میں ریفارمز ہو رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور گورنمنٹ کو بار بار یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ نے پالیسی بنانی ہے تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ مشاورت سے بنائیں. اگر مشاورت سے کوئی پالیسی نہیں بنے گی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا. بزنس کمیونٹی تو سفر کرے گی, گورنمنٹ کے بھی جو ہے نا ٹارگٹ پورے نہیں ہوں گے. تو جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کو بتا بھی رہے ہیں. یہ جو ہماری اس وقت انفورسمنٹ مارکیٹوں میں چل رہی ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, کوئی 1000 کے قریب گاڑیاں گورنمنٹ نے دے دی ہیں.
پھر یہ پیرا کا جو ایشو ہے، پھر انوائرمنٹ کے حوالے سے آل آف سڈن سارے محاذ گورنمنٹ نے کھول دیے ہیں. تو یہ گریجول پروسیس ہے. اکانومی کو ڈسپلن ہونا چاہیے، ہم بھی اس حق میں ہیں، لیکن کیسے ہونا چاہیے وہ تھوڑی سی مشاورت بزنس کمیونٹی کے ساتھ حکومت کو ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے. اور میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو لاہور چیمبر کا اس سال کا سلوگن یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن تھرو فیسیلیٹیشن ناٹ تھرو انفورسمنٹ اور ہراسمنٹ. انشاءاللہ اسی سلوگن پہ رہتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے، اور جتنے بھی آپ کے پرابلم ہیں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے چیمبر ضرور تشریف لاتے ہیں. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. آنریبل پریزیڈنٹ لاہور چیمبر جناب فہیم سہگل صاحب، ہمارے آج کے مہمان گروپ ہیڈ جناب رانا عزیز صاحب، یاسر ذاکر صاحب، آزاد فاروق صاحب، عظیم صاحب، اسلم صاحب، مدثر صاحب، حاجی ستار صاحب، عرفان صاحب، عمران صاحب، اعظم بخاری صاحب، اور آج ادھر ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بورڈ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عرفان صاحب، جناب عمر سرفراز صاحب، ہمارے دوست عرفان سوری صاحب، باقی بھی جتنے حضرات ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، آپ سب کو تو السلام علیکم. اور میں آپ سب لوگوں کو لاہور چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے اپنے چیمبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ اپنا چیمبر اس لیے ہے کہ جو ہمت اور جو آپ نے ایک ہمارے ساتھ ایک یونٹی دکھائی جب الیکشنز ہو رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر آپ کی جو مارکیٹ تھی وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اسی مارکیٹ سے جو ہے وہ ہمارے اوپوننٹ جو ہے وہ تھے، اور سب سے زیادہ پریشر بھی آپ لوگوں کے اوپر تھا کہ بھی جو ہے نا کہ کسی طرح جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی ہمارے اس لائن سے آؤٹ رکھا جائے. لیکن میں اس کے لیے جناب رانا عزیز صاحب کو، یاسر جہانگیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب دلیری دکھائی، اور آج اس دلیری کی وجہ سے ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے ساتھ اس دلیری کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ ہمارا ایک فرض بن گیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے تو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا آؤٹ آف دا وے جا کے بھی آپ کے لیے ورکنگ کرنی ہے اور آپ کو سپورٹ کرنی ہے. ابھی تو ہمارے پاس دیکھیں جب سے ہم ایک تقریباً آئے ہوئے ایک سوا ماہ ہونے لگا ہے، اور جو ٹریڈرز کے سے ریلیٹڈ بھی ایشوز ہیں اور جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہمارے پاس بے شمار ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیگیشنز یہاں پر آئے، جو ٹریڈرز بھی تھے، جو انڈسٹریز بھی تھے، اور آ کے انہوں نے ہمیں ساری اپنی باتیں جو ہے بتائی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ٹریڈرز کون سا پرابلم فیس کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی آپ کا جو ہے وہ نظام باغ سے ریلیٹڈ جو وہاں پر ریلوے کے گوڈاؤنس تھے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا ایک ایشو ہوا تھا کہ ساری وہ جگہیں جو ہیں وہ گورنمنٹ واپس لے رہی تھی ریلوے والے. تو اس پہ بھی ہم نے اپنا یہ ایز اے لاہور چیمبر ہم نے بڑا بھرپور اسٹانس لیا، اور بالکل ہمارے پاس ریلوے کے جو ہے وہ آئے بھی ہوئے تھے منسٹر صاحب بھی، تو ہم نے بالکل اپنے پرزور طریقے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اپنا اس کو کنڈیم کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اس طرح نہیں نکال سکتے، اور ان کو جو ہے کمپلسیٹ آپ کو کرنا پڑے گا. یہی ایجنڈا ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ بھی ہمارے ابھی یہی چل رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے کہ آپ لاہور کو ایک جو ہے نہر پروگرام کے تحت بڑا زبردست اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، لیکن خوبصورتی جو ہے نا وہ انسانوں سے ہوتی ہے. اگر جب تک آپ کی بزنس کمیونٹی کے جو ہے وہ منہ کھلے نہیں ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے، تو کسی کو کسی پارک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی کو کوئی اور کھلی جگہ کا فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے سیکریفائز ہر دور میں کیا ہے. ہمیں جب انفراسٹرکچر نہیں بھی تھا تو تب بھی ہم جو ہے اپنی گورنمنٹ کو ٹیکسز دیتے تھے. آج اگر انفراسٹرکچر اچھا بھی ہو گیا تب بھی ہم اپنی گورنمنٹ کو ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے روزگار سے منسلک ہیں. ہمارا روزگار جو ہے وہ اچھا ہوئے گا، ہمارا بزنس مین خوشحال ہوئے گا، تو پھر جو ہے وہ سب آگے باتیں چل رہی ہیں. تو ہم اسی ڈائلاگ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جو بھی میجرس لے رہے ہیں اتنی جلدی لے رہے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے.
تو یہ اس طرح کی چیز جو ہے نا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پر جو تھریٹ کر کے، جیسے ہمارے صدر صاحب نے بولا کہ ہمارا اس طرح کا موٹو یہی ہے کہ آپ تھریٹ کر کے کوئی چیز مت لیں، تھرو فیسیلیٹیشن جو ہے نا ہم سے سب چیزیں لے لیں. اگر یہ تھریٹ کر کے ہمیں ہر چیز ملنی ہے کہ آپ ہمیں یہ بولیں گے آج چلان ہو رہے ہیں تو جناب اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کر دیں گے، آج آپ کے دکان کا کھڑا اوپر نیچے ہو گیا تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کر دیں گے. تو یہ ایف آئی آر کلچر جو نافذ ہو گیا ہے یہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا بزنس کمیونٹی کے لیے بالکل نہیں ہے. مجھے کسی بھی دنیا کی مثال دے دیں، ہر کوئی بندہ وہاں سے کہتا ہے نا کہ چلو کوئی بندہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے تو وہاں سے اس کو اپلائی کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کہاں یہ کلچر ہے کہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے ایف آئی آروں کے اوپر جو ہے لے کے چلا جائے. یہاں چائنا میں اس وقت لوگوں نے بزنس گرو کیا تو ان کے دکانداروں کے اوپر ایف آئی آریں ہوتی ہیں یا ان کی انڈسٹری کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہیں. حالانکہ ہم ہر چیز میں جو ہے نا وہ سیکریفائز کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے عوام نے، ہماری بزنس کمیونٹی نے آپ کو سب سے زیادہ بجلی کا ریٹ دیا کیونکہ کسی ریجن میں کسی جگہ بھی نہیں تھا. آپ کو ہمارے جو ہے دکاندار نے، انڈسٹریز نے وہ انٹرسٹ ریٹ دے کر اپنے آپ سے پیسہ لیا گورنمنٹ سے اور بینکوں سے تو جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. آج ہم ٹیکسوں میں بھی جو ہے وہ آلموسٹ مور دین 60% ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. کون بندہ جو یہاں پر ہمارے سمیت بیٹھا ہوا ہے جو ٹیکس نہ دیتا ہو؟ اس نہ کسی شیپ میں وہ ٹیکس دے رہا ہے. تو ٹیکس دینے کے بعد ہر بندے کو یہاں پر چور سمجھ لینا یہ میں اس کے اوپر میں کہتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو دوبارہ سوچنا چاہیے. بھارت ہمارا ہر چیز کے بعد سے تھوڑی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ہے پنجاب گورنمنٹ اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں دوسرے صوبوں کی اپنی گورنمنٹ سے تو آپ یقین کریں زمین آسمان کا فرق ہے. اب جتنی مرضی باتیں کر لیں لیکن جو ہمارے سی ایم صاحبہ کی جو ویژن ہے اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے نا وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جس طرح کی انہوں نے چیزیں لے کے جا رہی ہیں جیسے الیکٹرک بسیں چلائی ہیں، آپ جتنا بھی اتنا حصہ ڈال رہی ہیں اسموک گنس کے اوپر کر رہی ہے. یہ جو انہوں نے ایمیشنس کے اوپر جو بات کی ہے کہ اس وقت جو اسٹیکر لگا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے گورنمنٹ کو بولا ہے کہ جناب پہلے بھی آپ نے اچھا وقت دیا، لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں اسٹیکرس لگا لیے، ابھی اس کو اور جو ہے 3-4 مہینے کا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی پورا اس کے اوپر اسٹیکرس لگا لیں تاکہ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہم پرزور جو ہے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہم نے لاہور چیمبر میں آ کر اپنے ساتھ سب سے آتے ساتھ اپنے دوسرا جو ایجنڈا پکڑا وہ یہ تھا کہ رینٹل انکم کے اوپر انہوں نے سیل ٹیکس لگا دیا تھا 16%. الحمدللہ لاہور چیمبر کی جو ہے نا محنت سے ہم نے الحمدللہ وہ 16% سیل ٹیکس ختم کروا دیا. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے صدر صاحب کا جو ہے وہ ایک موٹو ہے. ہمارے جو پارٹی لیڈر نثار صاحب جو ہمیشہ سے مجھے کہتے ہیں وی آر باؤنڈ ٹو سرو. ہم آپ کو یہاں پر جو ہے سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں پر آفیسز ہمارے 36 ہمارے جو ہے اس وقت بورڈ ممبرز ہیں جو اس وقت آپ کی مختلف مارکیٹوں سے یہاں پر آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، آپ ان سے آ کر ملیں. یہاں پر لاہور چیمبر میں ہم نے آپ کو ایز اے فیسیلیٹیشن کے لیے یہاں پر مور دین ہمارے 25 سے اوپر کاؤنٹرز ہیں جس میں ہم پاسپورٹ بھی منگوا کے دے رہے ہیں. جو ہمارے ممبرز ہیں وہ جائیں باہر جا کے کسی لائنوں میں لگیں وہ ادھر آئیں. ہم یہاں پر کوئی عزت کے ساتھ چائے کافی بھی پوچھیں گے، ان کا پاسپورٹ بھی بنوائیں گے، ان کا لائسنس بھی بنوائیں گے، ان کا جو ہے وہ کوئی تعلق اور کوئی گیس کا تعلق ہے، کوئی لیسکو سے پرابلم ہے، کوئی آپ کا کسی بینک کا کوئی اس میں ہمارے نیچے کاؤنٹرز ہیں، ہمارے جو ہے وہ یہاں پر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکس کے کاؤنٹرز ہیں. جو بھی پرابلم ہے آپ ادھر ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اسسٹ کریں گے. یوزلی زیادہ تر آپ کے چائنا ویزاز کے لیے بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کو گائڈ کریں گے. جو فیسلٹی کر سکتے ہیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس گورنمنٹ جو ہے اس وقت ریکارڈ جو ہے وہ پچھلے سال سے اس سال جو منسٹرز کی تعداد ہے آپ یقین کریں 1 مہینے میں ابھی تک 5 منسٹر ہو کے چلے گئے ہیں. تو یہ ہمارے صدر صاحب کا ویژن ہے کہ جو ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. تھوڑا سا لاسٹ ایئر تھوڑا سا ہم نے ورکنگ تو بہت کی ہمارے فارمر پریزیڈنٹ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 37AA والا معاملہ تھا اس کے اوپر ہم نے بہترین اسٹانس لیا. آپ کی باتوں نے ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے ہڑتال کی، ہم نے آپ کے لیے قدم اٹھایا تھا اور الحمدللہ وہ 37AA بھی ہم نے ختم کروایا. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے بالکل ہمارا ٹارگیٹ پہ ہم لوگ ہیں.
ہم انشاءاللہ آپ کو اپنا 100% دیں گے. آپ کو انشاءاللہ سال کے بعد جب آپ دوبارہ آپ کو مرحلہ آئے گا جو ووٹس کا کہ آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ آپ کے یہ نمائندے ادھر چکر میں بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کے لیے بھرپور کام کیے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اختتامی مبارک کے لیے شریف لائے. ہمارا جو ہے وہ دل بڑا کیا اور ہمیں جو ہے نا میں آپ کی اس کا بہت شکر گزار ہوں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ ایس پی پی صاحب. میں درخواست کرتا ہوں یاسر جہانگیر صاحب سے. جی بسم اللہ. کا یہ الیکشن بہت بڑا الیکشن تھا. محالفین میں تکبر غرور بہت زیادہ تھا اور وہ ہمیں سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت آسانی سے, مجھے یاد ہے کہ رات تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے. لیکن جب الحمدللہ صبح ہمارا رزلٹ آیا تو ہمیں پتہ چلا الحمدللہ ہم نے ان کو 2 دنوں میں 2000 کی لیڈ سے ہرایا. تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی سرپرستی میں ہم کام کریں گے مارکیٹس میں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیڈ کو ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ 4-5 گنا بڑھائیں گے. اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے نیپوٹزم کا دور تھا. ہماری مارکیٹس میں یا دیگر مارکیٹسوں میں گنے چنے لوگ جو ہوتے تھے لاہور چیمبر سے فائدہ لیتے تھے. تو لیکن آج اللہ کا شکر ہے وہ جو چند رشتہ داروں کی جو ٹولی ہوتی تھی وہ چیمبر میں آتی تھی یا اپنا فائدہ لے کے چلے جاتے تھے اور تمام سہولتیں ان کے لیے تھیں. اب الحمدللہ آپ کی سرپرستی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت پوری لاہور کی تاجر برادری ہمارے لوچ کے پلیٹ فارم سے فائدہ لے رہی ہے. تو اس کے علاوہ صدر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں تو بہت ہے لیکن 2-4 جو آپ نے ذکر کیا ان کے مطابق میں آپ کو کچھ ایک جو اسموک کے حوالے سے اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, اس پہ ہمیں کوئی لائے عمل گورنمنٹ کے ساتھ طے کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں, بزرگ ہیں, خواتین ہیں, ان لوگوں کے لنگس کا ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. بہت بڑا یہ ایک ایشو ہے اور سارا ملبہ انڈسٹری پہ ڈالا جاتا ہے. حالانکہ انڈسٹری کا اس چیز سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. میرے حساب سے یہ 5% یا 7% ہے. اس چیز پہ آپ کو بالکل لینا چاہیے سٹینڈ. اس کے علاوہ یہ پیرا فورس والوں نے آج کل جو سٹینڈ لے رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں, گریبان پکڑ رہے ہیں تاجروں کے, یہ طریقہ بہت غلط ہے. اس حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے سٹینڈ لیا, انشاءاللہ مجھے امید ہے اس پہ بھی آپ مزید اور سٹینڈ لیں گے. بس آپ کی مہربانی, بہت شکریہ. آپ ہم نے ادھر بلایا, بہت شکریہ آپ کی مہربانی. صاحب اور چیئرمین صاحب اور وائس چیئرمین صاحب, ہم نے جتنا ہو سکا آپ کے ساتھ ہیلپ کی الیکشنز میں اور آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. سال انتظار کرنا پڑا ہمیں آپ کو مبارک دینے کے لیے. اور باقی رہے آپ کے ایفرٹ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہر چیز کا ایک میکانزم ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پہ FBR کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں لیکن اصل ایشوز کچھ اور بھی ہیں. آپ کو تھوڑا سا اس سے آگے بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ایکسپورٹ میں ابھی تاجروں کو, جو نئے تاجر ہیں ان کے لیے کچھ آپ کو سیمینار وغیرہ اور کچھ ایسے میکانزم بنانے پڑیں گے کہ ان کی تربیت کریں, اب تاکہ لوگوں کو, یہ بھی آپ ہی کا کام ہے کیونکہ لاہور کی آپ کے پاس سربراہی ہے تجارت کی, تو یہ بھی آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے. جیسے یہ اس وقت سیالکوٹ بار میں یہ چیز چل رہی ہے کہ وہ لوگ جو نئے تاجر ہیں ان کو یہ سکھا رہے ہیں, پروموشن اور کورسز کروا رہے ہیں ان کو. آپ کا کام ہے کہ وہ سیمینار وغیرہ یا ورکشاپ وغیرہ کروائیں. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ سموک کے بارے میں جو بات ہے, سموک کا مسئلہ جو اس وقت انڈسٹریل کے جو سموک کا مسئلہ ہے, آپ نے اس کے پیچھے بھی ہم نے آواز اٹھائی ہر فورم پہ. ہر میں نے دیکھتا ہوں آپ کی تقاریر, اس میں آپ سموک کے میں اوپر بھی آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ کریں گے, لیکن آپ کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے آگے بھی سوچنا چاہیے. تاجروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ان کے امپورٹ کے مسائل ہیں وہ آپ کیسے کریں گے, کیونکہ امپورٹ میں بھی بہت پرابلمز آ رہی ہیں. بیسک جو پرابلم اس وقت آپ کے ساتھ جو کنسرن ہے نا لوگوں کا, وہ امپورٹرز کا ہے اور ایکسپورٹرز کا ہے. ان دونوں کے ساتھ آپ نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور آپ کو نمائندگی ملی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, تو وہ آپ نے ان 2 ایشوز کے اوپر بھی بات کیا کریں, کیونکہ یہ 2 بھی مین ایشوز ہیں اکانومی کو. یہی 2 چیزیں جو ہے نا, ایکسپورٹ اور امپورٹ, یہ دونوں چیزیں یہی ایکچوئل پرابلم اس وقت دونوں میں آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے, ملاقات تو اب سے ہوتی رہے گی. باقی بہت شکریہ.
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, हाँ। और जो एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स के हवाले से आप अपनी लिस्ट दें, जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर उनको पूरा सपोर्ट करेगा। नहीं, एक्चुअली सियालकोट वालों ने ना एक पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है, कोर्स करवा रहे हैं। जी जी, ताकि बिल्कुल अच्छी आपको भी ये मैं अपनी चाहिए, R&D को मैकेनिज्म होता है, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है। आपको भी एक आधा हॉल इसके लिए करना चाहिए, जिसमें हर पाकिस्तान के जो लाहौर के बड़े इंडस्ट्रीज हैं और एक्सपोर्टर हैं, वो आके बच्चों को सिखाएं कि कैसे जी जी export करनी बिल्कुल, है। ये सेमिनार होते भी रहते हैं। अब आप इनके मुतालिक आपको आगाही भी देंगे। मैं स्पेशली कहता हूँ कि आपको इन्फॉर्म करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक्सपोर्ट के हवाले से लाहौर के बच्चे ना उन तक नहीं एग्जैक्टली इंशाल्लाह हमारा इसको काम है, जो ताजर है, हमारी जो नई आने वाली नस्ल है, वो आके इस चीज़ के ऊपर हमसे बिल्कुल फायदा ले रहे। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और इम्पोर्ट के हवाले से भी चूँकि ज़्यादा माल हम इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम या अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को लिए इम्पोर्ट करते हैं, उस हवाले से मैं कल कस्टम हाउस में कराची में इस हवाले से आपका तो जी मीटिंग थी, और ये सारे जो इश्यूज आपने बताए मैंने एड्रेस किए हैं। इंशाल्लाह और भी मजीद इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। इदरीस तबस्सुम साहब है हमारे साथ, वो बात करना चाहते हैं, प्लीज़। और टेक्नोलॉजी तो सारी अमेरिका की थी, तो इस तरीके से जो 1996 में मराकेश के अंदर उसमें ये था कि तमाम जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं उनको कंज्यूमरिज्म की तरफ कन्वर्ट किया जाए। आप ये देखें 96 से लेके 8 तक सदर साहब को भी मालूम होगा कि कितनी पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हुई है। ठीक है, अब बजट आता है साल में, हर साल बजट आता है। बजट जब आता है भाई उनसे तो पूछा नहीं जाता, जो स्टेक होल्डर है, जो दुकानदार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई छोटा है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, उसकी मर्जी के स्टेक होल्डर के बगैर जो काम होता है वो आपके सामने उसका रिजल्ट आ रहा है। 2002 और 23 के अंदर मैं ये बात वादे कर देना चाहता हूँ, कुछ दोस्त जैसे शब्बीर साहब हैं, कभी उससे आप पूछिएगा, जब इलेक्शन हो रहा था कि 2 साल बाद मैंने कहा यार ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ मुदाखलत हो रही है रियासत की, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, लिखारी भी हूँ मैं, तो इसलिए मैं पहले से निशानदेही कर चुका हूँ। वैसे 74 से मैं मेंबर हूँ चैम्बर का, और 90 में राजा अब्दुल सत्तार और हमने पहला इलेक्शन लड़ा था। मेयर यूसुफ साहब जब होते थे तो उससे पहले इलेक्शन ही नहीं होते थे, 90 से पहले इलेक्शन नहीं होते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। तो गुजारिश है कि हम भाइयों को, हम दोस्तों को ये होना चाहिए, और ये 2001 और 2 में जिस कदर ये जिस तस्वीर से आपका साथ मिलके एक जॉइंट एफर्ट, जॉइंट काविश थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा बदायूं बाग मार्केट से। मैं खुद 1989 से इस मार्केट से अटैच हूँ, और 100-125 दुकान भी नहीं होती थी 89 में। ये वो मार्केट है जो इस वक्त पूरी दुनिया की शायद पहली 10 बड़ी मार्केट्स है ट्रैक्टर पार्ट्स की। इससे बड़ी पहली 10 मार्केटों में एक मार्केट है पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी ये मार्केट है। और इस मार्केट को जो एजाज़ हासिल है वो ये भाई भी कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कि जितनी लोकलाइजेशन को ये लोग प्रमोट करते हैं, लोकल इंडस्ट्री का जितना ये लोग माल खरीदते हैं, खाली खरीदते नहीं हैं, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये लोग एक्सपोर्टर हैं। कम से कम 10-11 मुल्कों में ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स बदामी बाग के दुकानदार एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है इस मार्केट को। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस मार्केट की इस एफर्ट को, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट के अंदर जिनका किरदार है। जो भाई ने अभी बात की थी कि हमें एक्सपोर्ट के सेमिनार्स या उस चीज़ की ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्पेशली वो लोग जो एक्सपोर्ट में हैं, हमें बिल्कुल इसके ऊपर काम करने की सर ज़रूरत है। प्रेसिडेंट साहब और आपकी जैसे हिदायत होगी हम उस तरह अलाइन करेंगे इस चीज़ को, और हम इन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट के लिए इनको कोई भी एवेन्यूज़ की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जो भी मामले हैं हम उनको ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा जी, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोग तशरीफ़ लाए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ माई चैम्बर, माई प्रेसिडेंट साहब, माई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इट्स माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों को वोट ऑफ थैंक्स कहूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला है और आप लोग हमें मुबारक देने आए हैं हमारी उस कामयाबी पे, जिस कामयाबी को इस जगह तक लाने के लिए आप लोगों की वहाँ से पूरी कोशिश थी। थैंक यू वेरी मच। जी, आज हम आए थे फहीम रहमान सहगल साहब को मुबारकबाद देने आए थे,
اور الحمدللہ جو ہماری طریق ساز جو ہماری فتح تھی آج ہم اس کو دوبارہ ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہم نے الیکشن ون کیا تھا 2000 کی لیڈ سے ہم نے ون کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو شکست کو جو ہم نے 2000 کی دی تھی انشاءاللہ اب لیڈ اس سے ڈبل یا 4 گنا اور دیں گے. اور آج سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ نیپوٹزم کا دور تھا, گنے چنے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ دیا جاتا تھا. آج الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آج ہر بندہ جو تاجر ہے چاہے وہ کسی بھی محکمے سے مارکیٹ سے اس کا تعلق ہے یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے اور اس کی مشکلات کا حل فور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اللہ کے گھر امید ہے مسائل ہیں حل بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں بھی ہوتے, لیکن انشاءاللہ تعالی وقتاً و وقتاً انشاءاللہ مسائل حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.